وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. قابل احترام علماء کرام اور طلباء عزیز، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صفت علم کے لیے قبول فرمایا اور ہمیں حافظ بننے کی اور قاری بننے کی اور بخاری پڑھنے کی اور اس کے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ ہمارے ان عملوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام ہو تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لأزیدنکم، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. کبھی کبھی 2 رکعت نماز صلاۃ شکر پڑھا کریں کہ اللہ تیرا کرم و احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایمان والا بنایا، اسلام والا بنایا، علم والا بنایا، قرآن والا بنایا، حدیث والا بنایا، فقہ والا بنایا. 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھا کریں. ابھی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھا کریں کہ اللہ اس کا جو حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں کہ اللہ اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ اگر ہم کرتے رہیں گے اور اپنے ماحول کو اللہ والوں سے جوڑتے رہیں گے. آدمی بنتا ہے اور بگڑتا ہے صحبت اور سنگت سے. جو جس کی صحبت سنگت کرتا ہے اس کے اثرات ان کے اندر آتے ہیں. چمیلی اگر تل کے ساتھ رہتی ہے تو وہ چمیلی کا تیل ہو جاتا ہے، حالانکہ تل کا ہوتا ہے. اس لیے اللہ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اللہ والوں سے اور صاحب نسبت سے جس پہ اپنا دل آوے اس سے تعلق رکھنا چاہیے. یہ چیز اگر نہیں رہے گی تو پھر ہمارے اندر بہت خامی آئے گی. خود رو جو درخت ہوتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، پھلدار نہیں ہوتا، کارآمد پھل نہیں بنتا. بہرحال آپ حضرات بہت مبارکباد ہیں، آپ کے ماں باپ مبارکباد ہیں. آج جو کچھ یہ نظر آ رہا ہے یہ اخلاص کی برکت ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کی اخلاص، للہیت، امت کا غم، امت کی قرآن، ابتدائی ماحول، نہ رات کی نیند آ رہی ہے اور دل کو چین آ رہا ہے. راتوں کو اللہ کے سامنے رونا اور دن بھر ذکر و اذکار کے ساتھ اس کی فکر کرنا اسی کا صدقہ ہے کہ آج یہاں پر اللہ کا شکر ہے برابر علمی سلسلہ جاری ہے. آج آپ بخاری پڑھیں گے. بخاری میں کیا بتایا ہے؟ پہلی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، یہ اخلاص نیت کی حدیث ہے. اور آخری حدیث ہے الاعمال توزن، قیامت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے، قیامت میں اعمال تولے جائیں گے. اور عمل وزندار کون ہوگا؟ جس عمل میں اخلاص ہوگا. تو پہلی حدیث اخلاص نیت کی ہے اور آخری حدیث اخلاص عمل کی ہے. اس لیے کوئی بھی عمل کرے یہ سوچے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. زمین بیچ میں ٹٹولے کہیں غیر اللہ تو نہیں آ رہا ہے. آخر میں اپنے عمل کو ناقص سمجھتے ہوئے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ بخاری شریف پڑھیں گے. یہ بخاری شریف کس کی ہے؟ مادر ذات نابینا یتیم محمد ابن اسماعیل بخاری کی کتاب ہے. ان کی ماں اسلام والی نہیں تھی، دوسرے مذہب کو مانتی تھی. اللہ نے ہدایت دیا، ایمان والی بنی، اللہ والی بنی، رسول والی بنی. بچہ نابینا پیدا ہوا، اللہ سے منت مانا، اے مولا اگر میرے لاڈلے محمد ابن اسماعیل کی آنکھ میں روشنی دے دے گا تو اے اللہ میں اپنے بچے کو تیرے لاڈلے نبی کے حدیثوں کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگاؤں. ایک دن رات میں سو رہی تھی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور کہنے لگے جا اللہ نے تیرے بیٹے کے آنکھ میں روشنی دے دیا. فوراً اٹھی اور جا کے جگایا محمد محمد. آنکھ کھولی تو آنکھ میں روشنی آ گئی. یہ بخاری شریف یتیم کی ہے، مادر ذات نابینا کی ہے، باپ موجود نہیں ہے. اتنا بڑا محدث بن گیا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. آج حدیثوں کے اندر صحت کے اعتبار سے آج یہ نابینا یتیم کی کتاب ہے.
کیا سمجھ میں آیا؟ عورتیں اگر بنتی ہیں تو اولاد بنتی ہے، اور اگر عورتیں بگڑتی ہیں تو اولاد نالائق بنتی ہے۔ عورت کی بڑی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں پیدا کیا اور مائی حوا کو جنت میں پیدا کیا۔ کتنا بڑا مقام ہے! مرد دنیا کی مخلوق ہے، عورت جنت کی مخلوق ہے۔ اس کا مزاج جنت والا ہے، سونا چاندی ہیرا والا ہے، آرام و سکون والا ہے، اور مرد مصیبت جھیلنے والا ہے، سب تکلیفوں کو قربان کرنے والا ہے۔ تو اللہ عورت کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ یہ جنت کی مخلوق ہے اور مرد دنیا کی مخلوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے میں عورتوں کا وکیل بن کر کھڑا ہوں گا۔ مردوں کے وکیل حضور نہیں بنیں گے، عورتوں کے وکیل بنیں گے۔ اب بتاؤ جس کے وکیل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہو، بتاؤ ان کا مقدمہ کتنا مضبوط ہوگا۔ تو عورتوں کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ اللہ ماں و بہنوں کو اپنے ذمہ داری اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری بنے، ماں کی دعاؤں سے اور ماں کی قربانیوں سے امام بخاری کا مقام بنا۔ فرخ تابعی 27 سال اللہ کے راستے میں گئے، 27 سال تک واپس نہیں آئے۔ واپس آئے تو مسجد نبوی گئے، 2 رکعت نماز پڑھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو دیکھا ایک نوجوان مسجد نبوی میں حدیث کا درس دے رہا ہے۔ دل میں حسرت آئی، کاش کہ میرے کوئی لڑکا ہوتا اور میں اس کو حدیث پڑھاتا اور اللہ کے محبوب کے مسجد میں حدیث پاک کا درس دیتا۔ دعا مانگ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر میں جانے لگے دیکھا کوئی نوجوان گھر سے نکل کے آ رہا ہے۔ انہوں نے برچھا اٹھایا کہ مارو، وہ کہنے لگا بڑے میاں آپ میرے گھر میں کیسے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے میرے گھر سے نکل رہے ہیں؟ ماں کو آواز سنی، بھاگ کے آئی، بیٹا یہ تیرے ابا ہیں، جب تم پیٹ میں تھے تو یہ اللہ کے راستے میں گئے تھے، آج 27 سال کے بعد آئے ہیں۔ بیوی سے کہا پیسہ دیا تھا کیا ہوا؟ کہا پہلے کھا لیجیے تو بتاتی ہوں۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو پوچھا آپ مسجد نبوی گئے، نماز پڑھی؟ ہاں پڑھا۔ کوئی خاص چیز دیکھا؟ ایک نوجوان حدیث کا درس دے رہا ہے اور بے حساب شاگرد درس میں شریک ہیں اور درس ختم ہوتا ہے اسے پہنچانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا یہ دولت کتنے میں خریدی جا سکتی ہے؟ کہا پوری کائنات دے کے نہیں خریدی جا سکتی۔ تو بیوی نے کہا یہ جو حدیث پاک کا درس دے رہا تھا یہی آپ کا صاحبزادہ ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ مدینہ کے 8 اماموں میں ایک امام ہے، رضیت الرائے اس کا نام ہے، اور میں نے اسی پہ خرچ کیا۔ باپ 27 سال بیوی سے اور بچوں سے الگ رہا، واپس آیا کہ بیٹا امام بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے۔ یہ رضیت الرائے کو امام کس نے بنایا؟ محدث کس نے بنایا؟ فقیہ کس نے بنایا؟ ماں نے بنایا۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اماں نے کہا معین اللہ تم سے بہت کام لے رہا ہے، تم کو کچھ پتا بھی ہے؟ کام بتا۔ کہا بیٹا جب تو دودھ پیتا تھا اور مجھے دودھ پلانا ہوتا تھا تو بیٹا معین پہلے میں وضو کرتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھتے صلاۃ الحاجت پڑھتی تھی اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ میرا بچہ جو دودھ پیے گا اور اس کا بدن بنے گا کہ اللہ میرے لاڈلے سے ہدایت کا کام لینا، ایمان کا کام لینا، مخلوق خدا پر رحم ترس کا کام لینا، لوگوں کو جہنم کی ڈگر سے کاٹ کاٹ کر جنت کی شاہراہ پہ لگانے کا کام لینا۔ بیٹا معین میں نے کبھی بھی تجھے دودھ بغیر وضو اور بغیر نماز اور بغیر دعا کے نہیں پلایا۔ جب ماں بنتی ہے تو معین الدین پیدا ہوتا ہے، 99 ایک انگریز کہتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 99 لاکھ لوگوں نے ہدایت قبول کی۔ یہ معین الدین کس کی برکت ہے؟ یہ ماں کی برکت ہے۔ خواجہ بختیار کاکی چھوٹے سے تھے، بچپن ہی میں ایمان بن جائے اور بچپن ہی اللہ سے لینے کا ڈھنگ آ جائے۔ بچے جاتے پڑھنے کے لیے کھانا پکا کے چھپا کے رکھتی تھی، جب آتا تو وضو کراتی،
نماز پڑھواتی، دعا کرواتی اور پھر ڈھونڈواتی، اما اللہ نے یہ رکھا ہے، سال گزر گئے، یہ یہی سمجھتے رہے کھانا جب ملے گا جب وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا مانگوں گا۔ ایک دن ماں رشتے داری میں گئی اور کافی تاخیر ہوئی، احساس ہوا کہ اگر پہنچی اور پکایا تو بچہ دیکھ لے گا تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی، وہیں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگتی ہے، اے مولا تو مجھ سے روز پکوا کے کھلاتا تھا، اے اللہ آج میرے بیٹے کو اپنے دسترخوان پہ کھلا دے۔ وہاں دعا مانگ رہی ہے، بچہ معمول کے مطابق وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی کچھ مانگا نہیں تھا، سجا سجایا دسترخوان رکھا ہوا ہے، بچے تو بچے انہوں نے کھانا شروع کیا، کھانے سے فارغ ہوئے، دسترخوان غائب ہو گیا، جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے، ماں رشتہ داری سے واپس آ رہی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ بچے کو بلایا، بچہ اللہ نے آج کھانا نہ دیا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم آج کیا کہتے ہو؟ اماں بات ہی نہیں ہے، روز تو نماز پڑھ کر دعا مانگ کر تلاش کرنا پڑتا تھا، اماں آج دعا کی نوبت بھی نہیں آئی، اتنا لذیذ خوشبودار مزیدار کھانا میں نے ابھی تک نہیں کھایا، تاکہ 2 رکعت نماز صلاۃ کا شکر ادا کیا، اے اللہ میرے بچے کا ایمان بن گیا، تیرے ذات عالی کا تعلق بن گیا اور نماز ذریعے اپنے کام بنانے کے یقین بن گیا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ کاکی ہے روٹی والے۔ یہ ماں و بہنوں کا بہت بڑی ذمہ داری ہے اور انہی کی برکت ہے جو آج ہم حافظ قاری عالم بن رہے ہیں، اگر مائیں بگڑے گی تو اولادیں بگڑے گی، اللہ تعالیٰ ماں و بہنوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورے کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کا نام اچھا رکھیں، حیثیت ہو تو 7ویں دن عقیقہ کریں، اتنا دین سکھا دیں ہر بچہ اور بچی کو حلال و حرام جان جائے۔ آج اگر پوچھا جائے لوگوں سے کہ ہم سب گوشت کھاتے ہیں، بتاؤ گوشت میں کیا چیزیں حرام ہیں؟ پتا، مثانہ، ذکر، فرج، خصیتین، خود رواں، حدود کا کھانا حرام ہے، یہ 7 چیزیں نہیں معلوم ہیں اور ماشاءاللہ سبھی ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں، تو ہر چیز میں حلال کیا ہے اور ہر چیز میں حرام کیا ہے اور ایمان و یقین صحیح ہو جائے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے لڑکے کو اپنے لڑکی کو پڑھائیں، اور اسی طرح باپ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی والد کو اس کی شادی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا قاری حدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہم سب کو تعلیم و تعلم والا بنائے، تزکیہ اخلاق والا بنائے، دعوت تبلیغ والا بنائے، انسانیت کا درد ہر مخلوق کی محبت ہم سب کے دلوں میں فرمائے۔ وآخر دعوانا